اشال کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا جب اس نے ممتاز بیگم کو دیکھا۔ حکیم صاحب کو ایسے لگا کہ ان کی ماں ماسی کی شکل میں ان کے گھر آ گئی ہے۔ وہ بڑی محبت سے اپنی خالہ کو ملے۔ انہوں نے ماضی کی کوئی کہانی نہیں کھولی، وہ اپنے حال میں خوش حال کو جی رہے تھے۔ حکیم صاحب نے نکاح کی اس تقریب میں صرف ماسٹر محمود کے گھر والوں کو دعوت دی تھی۔ مریم اور مومنہ موجود تھیں، ماہم غیر حاضر تھی۔ مومنہ اور بازلہ اشال کو خود ہی تیار کر رہی تھیں۔ ماہم کیوں نہیں آئی؟ اشال نے میک اپ کرواتے ہوئے پوچھا تھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی وہ نکاح سے پہلے آ جائیں گی، مومنہ نے اشال کی آنکھوں میں کاجل لگاتے ہوئے جواب دیا۔ کل لیٹ نائٹ میری موبائل پر بات ہوئی تھی، کہنے لگی آپ ٹھیک ہوں؟ اشال نے کہا۔ صبح سے پھر ہلکا ہلکا بخار ہے، مومنہ نے اشال کو لپسٹک لگاتے ہوئے بتایا۔ بخار تو آج مزمل بائی کو بھی تھا، بازلہ نے مومنہ کا جوڑا بناتے ہوئے اطلاع دی۔ نائس، ویری نائس۔ میں تو رومیو جولیٹ سمجھتی تھی، یہ تو لیلا مجنوں نکلے۔ کوڑے مجنوں کو لگنے تھے اور نشان لیلا کے جسم پر پائے جاتے تھے۔ میک اپ کرواتے ہوئے بھی اشال کی زبان کچر کچر چل رہی تھی۔ کیا مطلب آبی؟ میں سمجھی نہیں۔ مومنہ اور بازلہ نے اپنی اپنی تشویش ایک ساتھ ظاہر کر دی۔ اشال کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے خود کو شٹ اپ کہا۔ کنٹرول کنٹرول اشال، کچھ نہیں، مجھے حارث نے ایک لطیفہ سنایا تھا، وہ یاد آ گیا تھا۔ اشال نے اپنی طرف سے بات گول کرنے کی پوری کوشش کی۔ مومنہ اور بازلہ باقی میک اپ کے دوران خاموش ہی رہیں۔ وہ خود ہی سے سوال کرتی اور خود ہی جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتی۔ مومنہ کو بھی اس بات کی خبر تھی کہ مزمل تقریباً 6 ماہ سے ہر روز صبح معراج کے آتا ہے، اور بازلہ یہ جانتی تھی کہ مزمل ہر روز 6 ماہ سے فجر سے پہلے گھر سے نکل جاتا ہے۔ ان دونوں نے اشال کو دلہن کی طرح تیار کر دیا تھا۔ دلہن کہاں ہے؟ حلیمہ نے آواز لگائی، جو شربت پی کر فارغ ہو چکی تھی۔ حکیم صاحب، اشال بیٹی کو یہاں ہی بلا لے۔ باہر کا کوئی نہیں، سب اپنے ہی ہیں، مریم بی بی بولی۔ ماہم بیٹی، اشال کو یہاں ہی لے آؤ، حکیم صاحب نے بیٹھک سے ساتھ والے کمرے میں آواز دی۔ اشال دلہن بنی آ کر حارث کے پاس بیٹھ گئی۔ حارث بھی پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ حکیم صاحب نے خود ہی ان دونوں کا نکاح پڑھوایا، اس کے بعد کھانے کا اہتمام تھا۔ سب مہمان کھانا کھانے کے بعد معراج کے روانہ ہو چکے تھے۔ ممتاز بیگم نے بلقیس، باسط اور بینش کو بھی معراج کے روانہ کر دیا تھا۔ صرف بازلہ ممتاز بیگم کے لیے رک گئی تھی۔ وہ ویسے بھی اپنے رشتہ داروں سے کم ہی میل ملاپ رکھتی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ حکیم صاحب، مریم بی بی اور مومنہ کو چھوڑنے گئے تھے۔ ماہم اپنے وعدے کے مطابق رک گئی تھی۔ ممتاز بیگم اور بازلہ کو حکیم صاحب نے اپنے گھر کا سب سے اچھا کمرہ پیش کیا تھا۔ ممتاز بیگم کو دوائی کھلانے کے بعد بازلہ ان کو دبا رہی تھی جب اشال ماہم کو لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ سہیلی، کیسا لگا آپ کو حارث؟ اشال نے فخری انداز کے ساتھ پوچھا۔ دادی کی نظر سے بھی دیکھوں تو بھی مزمل سے خوبصورت، اشال کی نظر میں تو وہ ہے ہی سب سے حسین۔ اشال نے دادی کی بات سنی تو کھل اٹھی اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہنے لگی، یہ ہے ماہم چودھری۔ اشال نے ماہم کے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھا تھا جیسے کوئی انتہائی قیمتی چیز ہو جو زیادہ وزن ڈالنے سے ٹوٹ جائے گی۔ ماشاء اللہ اشال بیٹی، رب سچا جھوٹ نہ بلوائے، کسی بھی آنکھ سے دیکھ لو، ماہم بہت خوبصورت ہے۔ ممتاز بیگم نے چشم الفت سے ماہم کو دیکھا۔ اشال نے ممتاز بیگم کی آنکھوں میں محبت کے جھرنے دیکھے تو کہنے لگی، دادی آپ کہتے ہیں اشال، تم اس کے آگے کچھ نہیں، خدا کی قسم مجھے پھر بھی اچھا لگے گا۔ ادھر آؤ ماہم بیٹی۔ بازلہ پیچھے ہٹ گئی اور ماہم ممتاز بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ماہم بیٹی، میری دعا ہے اللہ تمہیں ہمت دے کہ تم اپنے باپ کی زبان کا پاس رکھ سکو۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی دعا کروں گی کہ اللہ تمہارے دل کی جائز خواہشیں بھی پوری کرے۔ ممتاز بیگم کی باتیں سن کر بازلہ سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد ممتاز بیگم سو گئی۔
چلو چھت پر چلتے ہیں، اشال نے تجویز دی۔ بازلا نے اپنا چشمہ اتارتے ہوئے کہا، اس وقت موڈ نہیں ہے تو آرام کرو، اس کا آج نکاح ہوا ہے، اسے کہاں نیند آئے گی؟ ماہم نے بازلا کی حیرت کو اپنے دلائل سے دور کرنے کی کوشش کی۔ بازلا کی حیرت مسکان میں بدل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں چھت پر تھیں۔ گھر کی چھت پر ایک مومٹی بھی بنی تھی جس کے ساتھ ایک بانس کی سیڑھی کھڑی تھی۔ چلو اوپر چلتے ہیں، اشال نے چھت سے اوپر مومٹی پر جانے کا کہہ دیا۔ بازلا نے پھر سے ماہم کی طرف دیکھا۔ ماہم نے اشال کی طرف اشارہ کیا جو بانس والی سیڑھی سے اوپر جا رہی تھی۔ تم نے وہ گانا تو سنا ہوگا، آج پھر جینے کی تمنا ہے، آج پھر مرنے کا ارادہ ہے۔ اس کے ساتھ بھی آج وہی معاملہ ہے۔ اشال کے پیچھے پیچھے ماہم بھی سیڑھی سے مومٹی پر پہنچ گئی۔ بازلا نے بھی ڈرتے ڈرتے سیڑھی پر پیر رکھے اور خدا خدا کر کے مومٹی کے اوپر اشال اور ماہم کے پاس چلی گئی۔ ہوا چل رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں جی ٹی روڈ سے کوئی بس کوئی ٹرک گزر جاتا۔ دور دور تک گندم کی کٹائی کے بعد کھیت خالی تھے۔ وہ تینوں آلٹی پالٹی مار کر مومٹی کی سیمنٹ کی چھت پر بیٹھ گئیں جس میں اب بھی جون کی دھوپ کی تپش تھی۔ تھوڑی دیر بعد اشال کو یاد آیا، میں نے تو آم ٹھنڈے کرنے کے لیے رکھے تھے۔ اشال نے یہ کہا اور جلدی سے بانس کی سیڑھی سے اتر گئی چھت پر۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ بازلا نے روایتی سا سوال پوچھ لیا۔ وقت گزاری کے لیے۔ ماہم نے اسکول کے گراؤنڈ میں لگے پاکستانی پرچم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، وہ جھنڈا دیکھ رہی ہو، وہ میرا اسکول ہے۔ مزمل بھائی کی طرح بزنس کرتی ہیں؟ بازلا نے جلدی سے کہہ دیا۔ مزمل کا نام سنتے ہی ماہم کے دل کو کھچ سی لگی۔ ماہم نے اپنی دلی کیفیت کو چھپاتے ہوئے کہا، نو پروفٹ نو لاس، ایسا ہے میرا بزنس۔ مطلب؟ بازلا نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ، جو لڑکیاں فیس دیتی ہیں اس سے سٹاف کی سیلری اور دوسرے خرچے نکل جاتے ہیں۔ ماہم کی بات سن کر بازلا کو خوشی ہوئی تھی۔ اس نے خوشی سے پوچھا، سب لڑکیوں سے فیس نہیں لیتی؟ ماہم آپی، بہت بڑی بات ہے۔ بازلا، پاکستان میں لڑکیوں کو اس وجہ سے بھی تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے کہ ان کی تعلیم پر خرچہ ہوگا۔ تعلیم تو شعور کے لیے حاصل کرنی چاہیے، نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ میں چاہتی ہوں لڑکیوں کو زندگی گزارنے کا شعور آ جائے، وہ اونچ نیچ کو سمجھ جائیں، کم از کم اس قابل ہو جائیں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ اچھی مائیں اچھی نسل کی بنیاد رکھتی ہیں۔ ابا کی زمینوں سے اتنا آ جاتا ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ مجھے بزنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بزنس وومن نہیں ہیں، میں غلط سمجھی تھی، آپ تو سوشل ورکر ہیں، بالکل مزمل بھائی ہی کی طرح۔ مزمل بھائی نے بھی اپنی فیکٹری کے کئی ملازموں کی بیٹیوں کے تعلیمی اخراجات اٹھائے ہیں، بشمول میرے۔ اچھا؟ مزمل کا نام سن کر ماہم کو پھر سے کچھ ہوا تھا۔ ماہم یہ بات سن کر باغ باغ ہو گئی تھی، مگر اس نے بازلا پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مزمل بھائی کہتے ہیں، بازلا ڈاکٹر ضرور بنو، مگر پیسے کمانے کی غرض سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کرو گی تو وہ تمہارے تھوڑے میں بھی برکت ڈال دے گا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے آم لے کر اشال آ گئی۔ اشال نے اپنے آنے کا خود ہی اعلان کر دیا۔ وہ دیگچی اٹھاتے ہوئے پہنچی تھی جس کے اندر پانی اور برف میں ڈوبے ہوئے ٹھنڈے یخ آم تھے۔ ان تینوں نے خوب پیٹ بھر کے آم کھائے۔ باتوں باتوں میں رات کٹ گئی، جن کی خبر ان تینوں کو تب ہوئی جب حکیم صاحب نے اسپیکر میں اذان شروع کی۔ اذان کی آواز سنتے ہی ماہم نے جاتے ہوئے صرف اتنا کہا، بازلا اللہ حافظ۔ وہ جلدی سے بانس کی سیڑھی اتر گئی۔ بازلا یہ سوچ کر پریشان تھی، اسے کیا ہوا؟ ماہم کے پیچھے ہی تھوڑی دیر بعد اشال بھی نیچے اتر گئی۔ بازلا ڈرتے ہوئے سیڑھی کی طرف بڑھی۔ اسے گلی میں ماہم نظر آئی جس نے جلدی سے اپنے دروازے کا لاک کھولا اور ساتھ ہی رک گئی۔ جی ٹی روڈ سے اس چھوٹی سڑک پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ ماہم نے ایک نظر اس سائے والے شخص کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے اندر چلی گئی۔ وہ سایہ چھوٹا ہوتا ہوا ایک لڑکے کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ قد کھاٹ، یہ چال ڈھال، یہ سب کچھ بازلا کے دیکھے بھالے تھے۔ اس نے حیرت سے صرف اتنا کہا، مزمل بھائی یہاں اس وقت؟ بازلا کا اس کے بعد سیڑھی سے ہٹ کر سارا دھیان مزمل کی طرف گیا ہوا تھا۔
وہ بغیر خوف کے بانس کی سیڑھی اتر آئی۔ واصلہ نے پھر سے حیرت سے اپنے منہ میں کہا، مزمل بھائی؟ مزمل نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ایک نظر ماہم کو دیکھا۔ آج ماہم کا چہرہ کھلا ہوا تھا، کھلے ہوئے سرخ گلاب کی طرح۔ مزمل کے دل کو راحت نصیب ہوئی۔ وہ فیکٹری رکنے کے بجائے لاہور واپس چلا گیا۔ ممتاز بیگم دن چڑھے ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد مزمل کی فیکٹری کو دیکھنے گئیں۔ اس کے بعد اپنی پوری ٹیم کے ساتھ لاہور کو روانہ ہو گئیں۔ دونوں گھرانوں کے درمیان سالوں سے پڑی برف پگھل گئی۔ اب حکیم صاحب نے بھی ماڈل ٹاؤن آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ اشال کے ضروری کاغذات تیار کروا کر حارث مانچسٹر واپس جا چکا تھا۔ بازلہ اور مومنہ دونوں کو فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ ان دونوں میں گہری دوستی بھی ہو گئی۔ شمائل کی ملکوال میں شادی کے بعد وہ شرافت کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ ستارہ کی ماں اپنی بیٹی کے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھی۔ چودھری شمون اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سنبل کو رام کرنے کی جتنوں میں لگا ہوا تھا۔ بینش اور باسط کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا ہوا تھا۔ برسات آئی، طوفانی بارشیں ہوئی، مزمل کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا۔ دسمبر سے دسمبر آن پہنچا، دیکھتے ہی دیکھتے ایک سال گزر گیا تھا۔ مزمل نماز پڑھ کر نکلتا، وہ دیکھتی اور مزمل گردن جھکا کر چلا جاتا۔ دونوں اطراف سے ایک بھی ناغہ نہ تھا۔ ایک دن حسب معمول سب نمازیوں کے جانے کے بعد مزمل اٹھا۔ حکیم صاحب نے اسے روک لیا۔ بیٹھ جائیں۔ حکیم صاحب نے شفقت سے مزمل کو کہا، آج آپ کو کھڑکی بند ملے گی۔ مزمل نے نظریں اٹھا کر حکیم صاحب کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں کئی سوال تھے، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے دل میں سوچا، حکیم صاحب کو کس نے بتایا؟ بیٹا، عشق اور مشق نہیں چھپتے۔ حکیم صاحب نے مزمل کے چہرے پر بکھری حیرت کو ختم کیا۔ حکیم صاحب تشفی کے انداز میں بولے، ماہم بیٹی کا کل رات اپینڈکس کا آپریشن ہوا تھا، وہ اس وقت ہسپتال میں ہے۔ مزمل کے چہرے پر حیرت کی جگہ پریشانی آ بیٹھی۔ وہ اب بالکل ٹھیک ہے مزمل بیٹا، تم فکر مت کرو، حکیم صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس کا آپریشن ہوا ہے۔ مزمل نے ہولے سے پھر پوچھا، مزمل بیٹا تم میرے ساتھ آؤ، یہاں مسجد میں بات کرنا غیر مناسب ہے۔ حکیم صاحب مزمل کو اپنی بیٹھک میں لے گئے۔ حکیم صاحب نے اشال کو بلا کر ناشتے کے لیے کہا ہی تھا کہ مزمل فوراً بول پڑا، میں چائے پی لوں گا، ناشتہ نہیں کروں گا۔ حکیم صاحب نے اشال کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد ناشتہ لے کر آئی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد حکیم صاحب نے خود ہی سے بات شروع کی، مزمل بیٹا آپ سے تم تک میں خود ہی آ گیا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ آ جائے۔ ماہم اپنے تایا کے بیٹی شمون کی منگیتر ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک بے جوڑ رشتہ ہے۔ ماسٹر محمود خود اس رشتے کے حق میں نہیں تھا۔ اگر ماہم کا دادا یہ فیصلہ نہ سناتا تو یہ رشتہ کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا۔ ماسٹر محمود اپنے باپ کا ادب کرتا تھا، اس لیے اس نے آمین کہہ دیا۔ یہی حال ماہم بیٹی کا بھی ہے۔ وہ اپنے باپ سے زیادہ اپنے دادا کا ادب کرتی ہے۔ دیکھو مزمل بیٹا، میری بات کافی لمبی ہو گئی۔ تمہاری شادی کسی صورت میں بھی ماہم سے نہیں ہو سکتی، اس لیے تم کسی اور لڑکی سے شادی کر لو۔ حکیم صاحب نے ساری تفصیل بتانے کے بعد لگے ہاتھوں مزمل کو مشورہ بھی دے ڈالا۔ امید کو آگ لگانے سے اندھیرے ملتے ہیں حکیم صاحب۔ امید پانی کی طرح ہوتی ہے، وہ کبھی بھی رحمت کے بادلوں سے برس سکتی ہے۔ میں آپ کی محبت، آپ کے خلوص کی قدر کرتا ہوں۔ میں یہ ساری باتیں باسط کی شادی کے دوسرے دن سے جانتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جس دن میں نے یہاں پہلی بار فجر کی نماز ادا کی تھی، اس دن سے۔ مزمل کی باتیں سننے کے بعد اس بار حکیم صاحب ششدر تھے۔ کچھ دیر تک حکیم صاحب خاموش رہے، پھر کہنے لگے، بیٹا اگر میں تنگ نظر یا شدت پسند ہوتا تو شاید تمہاری عبادت کو ہی منافقت قرار دیتا، پھر پوچھتا تم لاہور سے یہاں نماز پڑھنے آتے ہو یا اسے دیکھنے کے لیے۔ حکیم صاحب نے مزمل کے
ماتے کے اوپر پڑے محراب کو دیکھ کر سوال کیا۔ نماز تو میں فرض ہونے کے بعد سے پڑھ رہا ہوں۔ مجھ میں بے شمار برائیاں ہیں، مگر میں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ مزمل بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ حکیم صاحب کو ابھی تک اپنے سوال کا جواب نہیں ملا تھا۔ وہ مزمل کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر دونوں اطراف سے خاموشی رہی۔ مزمل جواب دینا چاہ رہا تھا، پھر اس نے ہمت کر کے کہہ دیا، حکیم صاحب آپ نے کافی مشکل سوال پوچھ لیا ہے۔ جب میں لاہور سے نکلتا ہوں تو میں نماز کے خیال سے ہی مسجد کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، جب میں مسجد کی سیڑھیاں چڑھتا ہوں تو مجھے کبھی اس کا خیال نہیں آیا۔ ہاں، اترتے وقت میری نظر اٹھ جاتی ہے، جس پر میرا اختیار نہیں ہوتا۔ میں روز خود سے عہد کرتا ہوں اور روز ہی توڑ دیتا ہوں۔ میری نظر صرف چند سیکنڈ کے لیے اٹھتی ہے۔ آپ کو کیسے خبر ہو گئی؟ اور لوگوں کو بھی؟ مزمل کی حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ حکیم صاحب اس کے ماضی اور حال سے باخبر تھے۔ نہیں نہیں بیٹا، میرے علاوہ کسی کو خبر نہیں۔ چھوٹے قصبوں دیہاتوں میں نائی، دائی اور حکیم سے کم ہی باتیں چھپتی ہیں۔ دیہاتوں میں لوگ اب بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں، یہاں سب کو سب کی خبر ہوتی ہے۔ میری دکان پر سارا دن عورتیں ایک دوسرے کی چغلیاں کرتی ہیں، خبریں سناتی ہیں۔ لاکھ دفعہ منع کیا مگر بے سود۔ مزمل بیٹا، اچھی باتیں خوشبو کی طرح پھیلتی ہیں اور بری بدبو کی طرح۔ پھیلتی دونوں ہی ہیں بیٹا۔ بڑی بات کہنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل، بلکہ بہت ہی مشکل۔ کیا کہا تھا تم نے؟ امید پانی کی طرح ہوتی ہے جو کبھی بھی رحمت کے بادلوں سے برس سکتی ہے۔ تمہارے منہ سے بڑی بات سن کر اچھا لگا۔ میری بھی ایک بات یاد رکھو، آم اور عشق جل کر ہی پکتا ہے۔ حکیم صاحب نے تفصیل سے سمجھایا تھا، جو کہ مزمل کے مزاج کے برعکس تھا۔ اس نے کچھ خفگی سے کہا، حکیم صاحب، نہ تو میں آپ کا مرید ہوں اور نہ ہی مریض، میں تو بزنس مین ہوں۔ یہ عشق وشق پر میرا تو یقین نہیں ہے۔ میرے پیرنٹس بھی ایک دوسرے سے عشق کرتے تھے، میں ان دونوں کی عشق کی راکھ ہوں۔ امید کی بات کرتے ہو اور خود کو راکھ بھی کہتے ہو بیٹا۔ اگر کہنا ہی ہے تو راکھ کی بجائے خاک کہہ لو۔ راکھ میں مایوسی ہے اور خاک میں عاجزی۔ عشق عاجزی کے راستے کا ہی مسافر ہے۔ اس بار حکیم صاحب نے قطرے شگفتگی سے سمجھایا۔ حکیم صاحب کی نرمی اور اچھے اخلاق نے مزمل پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ حکیم صاحب، پتہ نہیں کیوں دادوں کے بعد میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے سب کچھ کہہ دوں جو میرے دل میں ہے۔ مزمل کو کچھ اپنائیت کا احساس ہوا تھا حکیم صاحب کی وجہ سے۔ حکیم صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ امڑ آئی۔ تم کہہ سکتے ہو، میں تمہارا اپنا ہوں، کوئی غیر نہیں، اس لیے میں نے تمہیں مزمل کی بجائے بیٹا کہا۔ تم سب کچھ کہہ دو، میں سن رہا ہوں۔ مجھے نفرت ہے، شدید نفرت اپنے پیرنٹس سے۔ وہ دونوں اپنی زندگیوں میں خوش ہیں۔ اگر میری دادی نہ ہوتی تو مزمل کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس کی رگیں تن گئیں۔ اس کے ہونے نہ ہونے سے نو پروفٹ نو لاس۔ حکیم صاحب نے مزمل کو ایک گلاس پانی دیا۔ یہ پی لو مزمل بیٹا۔ مزمل نے گھٹاگھٹ سارا پانی پی لیا۔ کتنے سیلفش تھے وہ دونوں۔ مزمل بیٹا، تم واقعی اچھے بزنس مین ہو۔ رشتے فائدے اور نقصان سے ماورا ہوتے ہیں، تم رشتے کو بھی فائدے اور نقصان کی طرح دیکھ رہے ہو۔ ماہم کی سوچ تم سے مختلف ہے۔ کل دوپہر کو مریم بہن آئی تھی میرے پاس۔ ماہم کے پیٹ میں درد تھا۔ میں گھر چلا گیا۔ میں نے مریم بہن سے کہا آپ نیم گرم پانی لے کر آئیں۔ وہ پانی لینے چلی گئیں۔ میں نے ماہم سے پوچھا، بیٹی کہو تو میں تمہارے تایا سے بات کروں کہ وہ شمون کی دوسری جگہ شادی کر دیں اور تمہاری اس لڑکے سے۔ میری بات سن کر ماہم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ وہ گردن جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ میری بچی، میں تمہاری شرافت اور پاک دامنی کی گواہی دیتا ہوں تمہارے ہی سامنے۔ ماہم بیٹی، جو بھی تمہارے دل میں ہے صاف صاف کہہ دو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ حکیم چاچا، محبت کی چھری سے عشق کا گلا نہیں کاٹا جا سکتا۔ پتہ نہیں یہ کیا ہے، مجھے اسے دیکھنا اچھا لگتا ہے،
مجھے اس کا انتظار بھی رہتا ہے۔ وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تب بھی اسے دیکھ رہی ہوتی ہوں، مگر اس نے کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ میں کھڑکی میں کھڑے رہ کر نماز ختم ہونے کا انتظار کرتی رہتی ہوں۔ جب وہ باہر آتا ہے صرف ایک نظر وہ مجھے دیکھتا ہے، اس کے بعد نظریں جھکا کر چلا جاتا ہے۔ میں نے خود ہی اپنی اس بے وقوفی کو محبت کا نام دے دیا ہے۔ بھائی صاحب، یہ لے نیم گرم پانی۔ وہ اپنی ماں کی آواز پر خاموش ہو گئی تھی۔ میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں، مریم بہن نے جاتے ہوئے کہا تھا۔ ماہم گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ ماہم بیٹی، تم مجھے اپنا باپ سمجھ کر بات کر سکتی ہو۔ حکیم چچا، میں آپ کو ابو کی جگہ ہی سمجھتی ہوں، اس لیے وہ بات کہہ رہی ہوں جو میں نے اپنی امی سے بھی نہیں کہی۔ مجھے مزمل سے محبت ہے، مگر اپنے ماں باپ سے عشق ہے۔ سب سے بڑے عاشق تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، جو اپنی اولاد کی خاطر ہنستے مسکراتے ساری تکالیف سہ جاتے ہیں۔ والدین سے بڑا عاشق تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ماہم بیٹی، یہ عشق ہے کیا؟ میں ماہم کو سمجھنا چاہتا تھا۔ حکیم چچا، عشق کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میری رائے ہے عشق تو صرف ماں باپ کرتے ہیں اپنے بچوں سے۔ اللہ میاں جب اولاد کی نعمت دیتا ہے تو ساتھ ہی والدین کے سینوں پر عشق کا نزول بھی ہو جاتا ہے۔ عشق عطائی ہے اور محبت حکم۔ اللہ میاں والدین کو اولاد سے محبت کا حکم نہیں دیتا، کیونکہ وہ تو عطا کر چکا ہوتا ہے۔ ہاں، اولاد کو محبت کا حکم ضرور دیتا ہے۔ میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ ماہم بیٹی، ایسے والدین بھی جو اپنے بچوں سے عشق نہیں کرتے۔ حکیم چچا، میں نے تو آج تک ایسے والدین نہیں دیکھے۔ ماہم بیٹی، تمہارے نہ دیکھنے سے حقیقت تو نہیں بدل سکتی۔ ایسے والدین بھی ہیں، ان میں سے چند ایک کو میں بھی جانتا ہوں۔ بھائی صاحب، آپ کی چائے۔ مریم بہن نے چائے میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی صاحب، آپ کی پکی نے تو کمال کر دیا ہے، ماہم تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ مریم بہن، یہ پیٹ کا درد نہیں ہے، مجھے لگتا ہے اپینڈکس کا درد ہے، آپ اسے ہسپتال لے جائیں۔ میں مومنہ کو ابھی کہتی ہوں کہ اپنے تایا جی کو فون کر دے کہ شمون کو بھیج دیں۔ مریم بہن یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ حکیم چاچا، واقعی سچ میں ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد سے عشق نہیں کرتے۔ ماہم بیٹی، عشق کہہ لو یا پھر محبت، والدین کے دلوں میں اولاد کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ڈالتا ہے۔ یہ صحیح کہا تھا تم نے، اس میں انسان کا کیا کمال ہے، یہ تو میرے مولا کی دین ہے۔ ہاں، اگر اولاد اپنے ماں باپ سے تمہاری جیسی محبت کرے، یہ بڑی بات ہے۔ اف کیے بغیر محبت اور ادب۔ پھر بھی ایسے والدین ہوتے ہیں، ماہم حیرت سے بولی۔ ہاں، کچھ بدبخت اس جذبے سے زیادہ اپنی خواہشات کو اہمیت دیتے ہیں، اولاد کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں، حسرتوں، حرصوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ حکیم چچا، آپ جانتے ہیں ایسے والدین کو جنہوں نے اپنی اولاد کو چھوڑ کر اپنی حسرتیں، خواہشیں پوری کی ہوں؟ ماہم نے مجھ سے عجیب حیرت سے پوچھا۔ ہاں جانتا ہوں ماہم بیٹا، تمہارا باپ بہت اچھا بندہ تھا، ساری دنیا اس جیسی نہیں ہے۔ میں نے ماہم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور وہاں سے اٹھ کے آ گیا۔ حکیم صاحب کے موبائل کی گھنٹی بجی، انہوں نے کال ریسیو کی۔ مزمل بیٹا، ایک مریض کی طبیعت خراب ہے، میں معراج کے گاؤں تک جا رہا ہوں۔ میں عروسہ اور اشال کو بھیجتا ہوں، تم ان سے گپ شپ لگانا۔ ہاں یاد آیا، خالہ کے لیے دیسی گھی خریدا ہے، اشال سے کہتا ہوں کہ وہ تمہیں دے دیتی ہے، وہ یاد سے لے جانا۔ حکیم صاحب نے یہ کہا اور بیٹھک سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اشال عروسہ کی ویل چیئر کو دھکا لگاتی ہوئی بیٹھک میں داخل ہوئی۔ گھی کا ڈبہ عروسہ کی گود میں تھا۔ مزمل تھوڑی دیر عروسہ سے باتیں کرتا رہا۔ اشال سے اس نے صرف اتنا پوچھا، تم مانچسٹر کب جا رہی ہو؟ پھر اس نے اجازت لی اور بیٹھک سے نکل آیا۔ باہر سردی بھی تھی اور دھند بھی۔ مزمل نے مسجد کی سیڑھیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے گردن اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا جو بند تھی۔ دیسی گھی کا ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ ماہم کی کھڑکی بند ہونے کی وجہ سے آج مزمل کی آنکھیں بے نور تھیں۔ وہ فیکٹری جانے کی بجائے لاہور واپس چلا گیا تھا۔